میرے شیخ طریقت امام المناظرین جامع امت داعی اتحاد امت امام المناظرین پروفیسر محمد سعید احمد اسعد دامت برکاتہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر بھی کروڑ رحمت نازل فرمائے اور انشاءاللہ تعالی شان صدیق افضلیت صدیق پڑھ کر استاد محترم کو ایصال ثواب پیش کرے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے تعاون فرماتے ہوئے جلدی ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں۔ سب ہمارے لیاقت کالونی سے بھی کئی احباب میں دیکھ رہا ہوں تشریف لائے ہیں، اور یہاں بھی دور و نزدیک سے چل کر جتنے دوست آئے ہیں میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی برکت نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر گفتگو کا آغاز کہ ایک جملہ وہ اکثر و بیشتر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر۔ گزشتہ کچھ سال پہلے ایک بندے نے اس مسئلے کے تحت ہم سے جب دریافت کیا، میں نے کہا یہ جھوٹ ہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں کہ علی دا پہلا نمبر۔ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں مولا کائنات کو، لیکن بھائی اللہ کا کیا حکم ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھی تو ہے، تو ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ یہ اگر جھوٹ ہے تو پھر سچ کیا ہے؟ اگر یہ توجہ فرما رہے ہیں آپ، اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر سچ کیا ہے؟ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سچ آخر ہے کیا؟ 24واں سپارہ میرے سامنے موجود ہے، سورہ الزمر ہے، 24واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، اس کی دوسری آیت ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ سپارہ سورہ زمر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک ذات وہ جو حق لے کر آئی، اور ایک وہ جس نے حق کی تصدیق کی، دونوں کے بارے میرا رب ارشاد فرماتا ہے میں اللہ اعلان کرتا ہوں یہ دونوں میرے نزدیک متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اب سوال ہوا یہ کون سی ذات کے بارے گفتگو ہے، یہ بات ہے تو سنیے گا۔ اپنے بھی اور سب مفسرین نے یہ لکھا کہ وہ ذات جو حق لے کر آئی ہے وہ کوئی اور نہیں اللہ کے محبوب کی ذات ہے، اور جس نے اس ذات کی تصدیق کی ہے اس وصدق بہ سے مراد اللہ رب العزت کے کلام سے مراد کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق کی ذات ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق وہ ہیں جس نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق کر کے اسلام قبول فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے مجھے جھٹلایا ہے، لیکن جس وقت میں نے ابو بکر کے سامنے دعوت اسلام پیش کی ابو بکر نے کبھی مجھے نہیں جھٹلایا، ہمیشہ سچا کہا۔ وصدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ پتہ لگا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبیوں کے بعد اور امام الانبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے جی دوسری آیت مبارکہ سن لیجیے۔
ہولی سبحان اللہ یار۔ سورہ نساء ہے، 5واں سپارہ ہے۔ اچھا ایک دعا آپ بھی، میں بھی، قاری نعمان صاحب بھی، ہمارے عمران بھائی محترم بھی، یہ سب لوگ ہی ہم مل کر نماز میں مانگتے ہیں۔ امام آگے ہو تو اکیلا امام پڑھتا ہے، باقی پیچھے آمین کہہ دیتے ہیں۔ اگر اکیلے اکیلے پڑھ رہے ہوں تو پھر سبھی مانگتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ساری ہاتھ باندھ کے مغرب کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، سب سارے ہاتھ باندھ کر اس دعا کو پڑھتے ہر نماز کے اندر۔ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ سیدھا رستہ کون سا والا؟ خود ہی عرض کرنا پڑتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ سیدھا رستہ وہ والا جن پر لوگ چلتے گئے ہوں اور جن پر لوگ چلے ہوں ان پر تو نے انعام کیا ہو، یا اللہ وہ رستے پر چلا۔ جن پر لوگ چلے ہوں اور ان پر تو نے انعام کیا ہو نا، یا اللہ اس والے رستے پر چلا۔ باتیں تو اس میں کئی ہیں، اور میرے استاد گرامی بھی یہاں پر جب آتے تو کہتے مجھے یہ بھی بتلاؤ نا، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر انعام کیا ہے کسی پر؟ ہم تو بانے بانے کہتے ہیں سب سے اولا ہو والا ہمارا بھی سب سے دیکھیں اس کو آپ بڑے آرام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بزرگوں کو معافی ہے، بچوں کو معافی ہے، لیکن جو نوجوان بیٹھے ہیں تو ہمارا تو وظیفہ یہی ہے، امید بھی یہی کرتے ہیں یا اللہ جس وقت فرشتے قبر کے اندر پوچھیں نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، کہ بتا اس سونی سرکار کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، دعا بھی ہے امید بھی ہے یا اللہ ہمارے زبانوں پر یہ ناز شریف ہی آ جائے۔ تو وہ ادھر جو آئے گا نا زبان پر وہ ایسے ہی نہیں آئے گا، یہاں اس کی کثرت کرنی پڑے گی تو آئے گا۔ یاد رکھیے گا نماز کا وہاں حدیث مبارکہ کے اندر ہے نا کہ مردے کو دکھایا جاتا ہے عصر کا وقت کہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو جس کی عادت ہوگی وہ بندہ اس وقت نکیر عین سے کہے گا فرشتوں بعد میں سوال کر لینا، وہ دیکھو میری عصر قضا ہو رہی ہے، تو کہے گا وہی بندہ جس کو یہاں عادت ہوگی۔ تو اسی طرح اس سوال کا جواب میں گر امید ہے اور گر تمنا ہے کہ ہمارے زبانوں پر ناز شریف ہی آ جائے سرکار کی، تو ایسے نہیں آئے گی، یہاں کثرت کرنی پڑے گی۔ تو محبت کے ساتھ سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے اسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے اسے، ہے اس اونچے سے ران بھی ہے اس
بندے عرض کرتے رب العالمین ہمیں انعامی یافتہ لوگوں کے رستے پر چلا۔ اب انعامی یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ سورہ نساء 5ویں سپارے میں کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انعامی یافتہ لوگ میرے وہ ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کا گروہ جو ہے وہ سب سے پہلے انعامی یافتہ، نبیوں سے اوپر رسولوں کے اوپر کائنات کے اندر مخلوق کے اندر کوئی ہو نہیں سکتا۔ یا اللہ نبیوں کے بعد تو ہی فرما دے پہلا نمبر کس کا؟ اللہ فرماتا ہے نبیوں کے بعد من النبیین والصدیقین۔ قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد پہلا نمبر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا۔ اچھا اگر صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچا، صدیق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساری میرے ساتھ ہیں تو کہیے گا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر بات صرف مطلب کی جائے نا، معنی کی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساری صحابہ سچے ہیں، ساری صحابہ سچے ہیں، لیکن جب بات کی جائے لقب کی کہ سب صحابہ میں یہ لقب کس کا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ لقب کوئی کسی اور نے، کسی پیر نے، کسی فقیر نے، کسی مولوی نے، کسی حافظ نے، کسی قاری نے نہیں دیا۔ یہ لقب اگر نبی کریم، یہ لقب اگر ابو بکر صدیق کو ملا ہے تو خود اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ پر جس وقت سرکار پہنچے، سرکار کے قدم مبارک لگے احد پر، احد کو وجد آ گیا کہ ہائے اللہ کے محبوب میرے اوپر تشریف لے آئے۔ سرکار احد پہاڑ پر جس وقت پہنچے احد پہاڑ ہلنے لگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کو ماری ٹھوکر پیر کی۔ سرکار نے فرمایا ابسط یا احد، رک جا۔ احد رک گیا۔ پھر سرکار نے فرمایا سن، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ ساتھ کون کون تھے سرکار کے؟ ابو بکر، فاروق اعظم، عثمان غنی۔ صدیق کون؟ نبی ہونے میں تو شک ہی نہیں، نبی تو سرکار ہی نا۔ صدیق کون؟ ابو بکر۔ شہید کون؟ فاروق اعظم، عثمان علی۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت حضرت عمر، حضرت عثمان شہید ہو چکے تھے؟ بولے یار، لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ 2 شہید بھی موجود ہیں، حالے ابھی ہوئے نہیں لیکن سرکار پہلے ہی دیکھ رہے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، بلغ العلا جس کو سرکار خود صدیق کہیں تو لقب پھر اسی کا ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن نے بتلا دیا نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کا ہے۔
چلیں ایک بات اہل بیت اطہار سے بھی سن لیجیے بھائی، ہم تو غلام ہیں یار۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین علی مقام کے پوتے، ان سے کسی نے پوچھا کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ جس وقت امام باقر نے یہ بات سنی نا، آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ایسے ہی نہیں قبلہ رخ منہ فرما لیا، قبلہ رخ منہ ہو کر فرمایا، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق۔ وہ سوال کرنے والے سن لے، میرا عقیدہ یہ ہے، ہاں ہاں میں بھی ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، اور سن لے میرا ایمان یہاں تک ہے، جو بندہ ابو بکر کو صدیق نہ کہے، اللہ کرے قیامت تک کے لیے اس کی کوئی بات سچی نہ ہوئے، کوئی بات سچی نہ ہوئے۔ اور نبی کریم علیہ السلام جس کو صدیق کہے، اہل بیت اطہار جس کو صدیق کہے، کائنات والوں سنو اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کتنی آیتیں ہو گئیں بھائی؟ 2۔ اب سنیے گا تیسری آیت۔ آپ نے حضرت بلال حبشی کا نام تو سنا ہی ہوگا، مؤذن رسول۔ یہ آپ کو پتہ ہے آپ کو کس نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ ادھر امیہ آپ پر ظلم ڈھاتا، آپ کو گرم ریت والی زمین پر لٹا کر آپ پر کوڑے برساتا، ادھر یہ ظلم ہو رہے ہیں۔ اور اچھا یہ کس کے لیے ظلم ہوئے؟ کوئی پراپرٹی کا جھگڑا تھا، کوئی بزنس کا؟ صرف اس لیے امیہ کہتا، بلال ایک بار کہہ دے اللہ ایک نہیں، اللہ ایک نہیں، یہ لات بھی خدا ہے، عزا بھی خدا ہے، حبل بھی خدا ہے، ایک بار کہہ دے اللہ ایک نہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں مار مار کے چاہے تو میری جان لے، لیکن میں تو اپنی زبان سے یہی کہوں گا، احد 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 اللہ احد ورسول محمد۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام کی محفل لگی، سرکار نے فرمایا یارو میرے غلام بلال کا تو کچھ کرو، میرے نام پر ماری کھائی جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے امیہ کے پاس چل دیے، آ کر کہتے ہیں تجھے ترس نہیں آتا اتنا ظلم کرتا ہے اس پر؟ امیہ کہنے لگا تجھے بڑا ترس آتا، تو خرید لے، ہے تو غلام ہی میرا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بتا کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کہا یہ مسلمانوں میں ہے تگڑی پارٹی، اس کو لوٹو ذرا۔ اس نے کہا اتنے پیسے لوں گا اگر تجھے منظور ہو تو، بڑی تگڑی رقم مانگی۔ ابو بکر صدیق نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، رقم نکال کر سامنے رکھتے ہوئے کہا یہ۔ اس نے کہا نہیں ابو بکر جلدی نہ کر، یہ رقم بھی لوں گا اور تیرا یہ جو غلام ہے نا جو تیرے کاروبار کا بزنس کا جی ایم ہے، جنرل مینیجر، یہ بھی لوں گا۔ اب دیکھیے نا حضرت بلال بظاہر تو ایک کالے رنگ کے غلام، اس سائڈ پر حضرت ابو بکر کا کون سا غلام پڑھا لکھا بھی، جی ایم بھی، حضرت ابو بکر کا سارا کاروبار سنبھالنے والا۔ لیکن ابو بکر نے کیا کہا، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، پیسے بھی دیے، وہ غلام بھی آگے کرتے ہوئے کہا لے امیہ لے، بلال مجھے دے، بلال میرے حوالے کر۔ اب جس وقت حضرت بلال کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق جانے لگے نا،
امیہ ہنسا، پیچھے سے ہنس کر کہتا ابو بکر داؤ لگایا نا تجھے، آج لوٹا نا تجھے آج۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے، اس کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر آپ نے ارشاد فرمایا، تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا امیہ داؤ تو نے مجھے نہیں لگایا، میں نے تجھے لگایا ہے۔ کیونکہ امیہ سودے کا مزہ اس وقت آتا ہے جس وقت بیچنے والے کو قیمت کا پتہ ہو، خریدنے والے کو اس کی قدر کا پتہ ہو۔ امیہ تجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ بلال کی قیمت و قدر کیا ہے۔ امیہ رب کی قسم ہے، آج اگر بلال کے بدلے ابو بکر کی تو ساری دولت بھی مانگ لیتا، میں قدم پیچھے نہ ہٹاتا، ساری دولت بھی دے کر بلال کو تجھ سے خرید لیتا۔ ادھر سرکار کے پاس جا کر کہا آقا میں بلال کو لے آیا ہوں۔ سرکار بڑے خوش ہو گئے، بڑے خوش ہوئے سرکار۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کتنے کا خریدا؟ لے میرا حصہ بھی ڈال لے اس رقم میں، میرا حصہ بھی ڈال لے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، روتے روتے کہتے ہیں آقا حصہ ڈالنے کی کیا بات ہے، ابو بکر بھی آپ کا، ابو بکر کا سارا مال بھی آپ کا ہے۔ آقا حصہ تو تب ڈالا جائے نا جب شریک بنانا ہو، پارٹنر بنانا ہو۔ آقا پارٹنر تو نہیں، ابو بکر کے سارے مال کے آپ ہی مالک ہیں۔ ادھر چوکوں پر باتیں ہونی شروع ہو گئی، باتیں ہوئی بھئی دیکھو نا اس گھاٹے کا سودا کوئی کرتا ہے بھلا؟ ابو بکر نے اتنا اچھا غلام بھی دے دیا اور ساتھ ساتھ بلال کو خریدا، اتنی رقم موٹی رقم بھی دے دی، یہ گھاٹے کا سودا کرا ہے نا ابو بکر نے۔ لگتا ہے بلال کا کوئی احسان رہا ہوگا ابو بکر پر، پہلے اس احسان کا بدلہ یہ چکایا ہے۔ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور خلیفہ بلا فصل کے بارے باتیں ہونی شروع ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اوے لوگوں سنو، ابو بکر کے بارے باتیں نہیں کرنا، میں رب اعلان کرتا ہوں اس اتقا کو جہنم سے بڑی دور رکھوں گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ اتقا اس لیے نہیں مال خرچ کرتا کہ کسی کا اس پر کوئی احسان ہو، بلکہ دل کی پاکی کے لیے مال خرچتا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور اس اتقا پر کسی کا کوئی احسان نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کی نیت تو صرف یہ ہوتی ہے کہ رب العلا اس سے راضی ہو جائے۔ تو سن لو کائنات والو، ابو بکر میری رضا کے لیے جو کام کرتا ہے تو میں بھی اعلان کرتا ہوں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، میں بھی ابو بکر سے اس صدقہ سے راضی ہو گیا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، پھر مجھے بھی کہنے دیجئے، نیچے ہی ہے سورہ دوحہ جس میں اللہ نے اپنے محبوب کے بارے کہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یہاں ابو بکر کے بارے اللہ اعلان کر رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کوئی لوگوں سنو میں ابو بکر سے راضی ہو گیا۔ بھائی جس سے اللہ راضی، جس سے مصطفیٰ راضی، اور اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی اگر چوڑا چمار ان سے ناراض ہوتا بھی ہے تو ان کے اسٹیٹس پہ فرق پڑتا ہے کوئی؟ بولو صحیح ہے، اور اونچی کہہ دو۔ تو بھائی نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کس کا پہلا نمبر ہے جی؟ چلو فتویٰ مولا کائنات سے لے لیتے ہیں، ذوق دیں آپ، فتویٰ مولا کائنات سے لے لیتے ہیں۔
کسی اور نے نہیں، خود علی المرتضیٰ شیر خدا نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ چیز موجود ہے دوسرے دوستوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ استاد مکرم کو بھی ایک بندے نے چیلنج کیا مناظرے کا۔ اس نے اوپن چیلنج کیا کہ بھئی ثابت کر نبی کریم علیہ السلام کے بعد ابو بکر کا پہلا نمبر۔ سبحان اللہ۔ دوسرا اوپن چیلنج تھا، کسی نے قبول نہیں کیا۔ بڑے بڑے وفد گئے لوگوں کے پاس، یہ چیلنج آیا قبول کرو، کہتے ہاں کریں گے، ابھی ٹائم نہیں، ابھی وقت نہیں، ابھی وقت نہیں۔ جس وقت وفد آیا نا پورا ایک گروہ استاد مکرم کے پاس کہ ایسا ایسا چیلنج ہوا ہے، استاد مکرم نے اپنی ڈائری آگے کرتے ہوئے کہا یہ لو ڈائری، جو تاریخ لکھ دو گے میں آ جاؤں گا، جو تاریخ لکھ دو گے میں آ جاؤں گا، اور اس وقت ابو بکر صدیق کی شان کا جھنڈا گڑا کر ہی جاؤں گا۔ یوٹیوب کے اندر موجود ہے، کوئی ہم مبالغے کے ساتھ کام نہیں لے رہے۔ اس مناظرے کے معاون تھے اشرف العلماء حضرت علامہ و مولانا اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک معاون کا نام جو کہ استادوں کے شاگرد کا نام بھی ہے، وہ شاگرد بھی ہیں، معاون بھی اس وقت تھے، حضرت علامہ و مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب پنڈی والے، وہ استادوں کے شاگرد ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ مناظرہ کرنا تھا، یعنی حنیف قریشی صاحب نے، تو استاد مکرم کو ٹیلی فون کر کے کہا جی استاد جی میں یہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیسے کرو گے؟ کہا اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح۔ استادوں نے کہا رک جاؤ، ایسے نہیں، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے۔ پھر جس وقت آپ کا مناظرہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ پھر استادوں کو کال کر کے وہ کہتے ہیں استاد جی اگر میں اپنی کرتا نا رزلٹ کچھ اور نکلتا، رزلٹ کچھ اور نکلتا۔ خیر اس وقت معاون یہ تھے، جو ڈیٹ لکھی گئی انہوں نے دی، وہ پہنچے ہی نہیں، اور سعید اثر شیر کی طرح بیٹھا ہے۔ جو بیچ میں درمیان میں بات کرانے والا تھا نا، اس نے کہا حضور جگہ لیک ہو گئی ہے، جگہ لیک ہو گئی ہے، سیکورٹی ایشو ہے ہمارے، دوسری تاریخ دے دیں۔ آپ نے کہا لکھ دو اس میں دوسری تاریخ میں اس کو آ جاؤں گا۔ دوسری تاریخ لکھ دی گئی، آپ دوسری تاریخ پر بھی پہنچے ہوئے ہیں، مخالفین پھر نہیں پہنچے۔ کہا حضور یہ جگہ بھی لیک ہو گئی ہے۔ تیسری تاریخ لکھ دی گئی، تیسری تاریخ کو بھی جس وقت وہ نہیں پہنچے، وہ ویڈیو یوٹیوب کے اندر موجود ہے۔ استاد جی نے صاف کہا اوے جگہ لیک نہیں ہوئی، مجھے لگتا تمہارے مولوی لیک ہو گئے۔ وجہ یہ ان کو بھی پتہ ہے انہوں نے بیٹھنا کس کے آگے ہے۔ سن مولا علی کا فرمان موجود ہے، دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، جس کو دوست و احباب بڑا توجہ دیتے ہیں، نہج البلاغہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ۔ جو بندہ مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ اور اونچی مولا علی فرماتے ہیں مجھے پہلا نہیں کہنا، دوسرا نہیں کہنا، تیسرا نہیں کہنا، چوتھا کہنا۔ استاد مکرم نے کہا جس وقت میں یہ پڑھتا تو انہوں نے کہا کہ پھر جواب کون دیتا، اس سے بہتر ہے گھر کی چھتی دیکھو، نہیں سو جاؤ اوڑھ کر، ان باتوں کا جواب کون دے گا؟ بات حق تو یہ ہے نا کہ کل جا الحق وزہق الباطل کان زہوقا۔ نبی کریم علیہ السلام کا دنیا فانی سے کوچ کرنے کا جس وقت آ گیا، یوں کہہ لو بیماری جس وقت سرکار علیہ السلام سے فیض لینے آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد کے اندر موجود ہیں، عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ
حضرت علی فرماتے ہیں میں اس وقت موجود تھا جس وقت ابو بکر مصلی پر کھڑا، علی پاک نے بھی پیچھے کہا اللہ اکبر۔ آپ لوگ نیت باندھتے ہیں، کیا کہتے ہیں پیچھے اس امام کے؟ اللہ اکبر۔ علی پاک نے بھی یہی کہا ہوگا نا، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اگر یار تھوڑا سا علی پاک سے فیض لینا چاہتے ہو تو علی پاک کے امام کو تو کچھ نہ کہو۔ آپ کے امام کو کچھ کہے کوئی آپ کو برا لگے گا؟ اچھا، کئی لوگ مر مٹ جاتے ہیں، جی تو نے ہمارے جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نے اس کے بارے بات کیسے کہی؟ تو حشر کے اندر اگر مولا علی نے یہاں سے پکڑ لیا پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ پھر سنیے گا، ابو بکر صدیق کے گھر تھے دو، ایک مدینہ شریف میں، ایک مدینہ شریف سے کچھ دور۔ ایک دن آپ واپس آنے میں تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال نے کہا عمر ابو بکر کے بعد آپ ہیں، میں تکبیر کہتا ہوں، آپ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز تو پڑھائیے۔ حضرت عمر پاک بھی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ اکبر۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام کے کانوں کے اندر حضرت عمر کی آواز پڑی، سرکار علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا، اور کئی روایتوں میں ہے سرکار باہر تشریف لے آئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت سارے صحابہ کی جماعت کو فرمایا لا 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 لا، اور نہیں، جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو اس قوم کو اجازت ہی نہیں اپنا امام کسی اور کو بنا لے۔ اور اگر اسی کو الٹا کر دیں تو نگر نگر گلی گلی علی 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 علی۔ اور سنی ہوتا ہی وہی ہے جس کے ایک ہاتھ کے اندر ابو بکر کا دامن نظر آتا ہو، دوسرے ہاتھ کے اندر پیر علی کا دامن نظر آتا ہوا ہے۔ اس عقیدے سے ادھر ادھر نہیں ہونا، ہمیشہ یہی کہنا تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر کو عثمان علی ہے، ابو بکر فاروق کو عثمان علی ہے۔ اور ایک شعر استادوں کے لیے نہیں پڑھ دوں کہ نکیریں کرتے ہیں تعظیم میری، نکیریں کرتے ہیں تعظیم میری، نکیریں کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے، نکیریں کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ہر اس بندے کا اللہ غلام رکھے جو میرے مصطفیٰ کا بن کے غلام اس دنیا سے وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یار زندہ صحبت باقی۔